الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرہم فی غمرتہم حتی حین فذرہم پس آپ چھوڑ دیجئے انہیں فی غمرتہم ان کی غفلت میں حتی حین ایک وقت تک ایحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں انما بے شک وہ چیزیں جو نمدہم ہم مدد کرتے ہیں بھی نمدہم ہم مدد کرتے ہیں ان کی بھی اس کے ذریعے من مال و بنین مال اور بیٹوں میں سے نسارع ہم جلدی کرتے ہیں لہم ان کے لیے فی الخیرات بھلائیاں دینے میں بل لا یشعرون بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ وہ آپس میں گروہ در گروہ ہو گئے، ٹکڑے میں تقسیم ہو گئے، اور ہر گروہ اسی پر بہت خوش ہیں جو ان کے پاس موجود ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سارے کے سارے باطل ہیں، گمراہی پر ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم صرف جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے متعصب اور ہٹ ڈرم لوگوں کا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ جو حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ اسی طرح اپنے اس کفر کے اوپر قائم ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ فذرہم آپ ان کو چھوڑ دیجئے فی غمرتہم کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ حق بات کو تلاش نہیں کر رہے، حق بات کو قبول نہیں کر رہے، تو یہ غفلت کے اندر ہیں۔ فذرہم فی غمرتہم ان کو ان کی غفلت کے اندر ہی رہنے دیجیے حتی حین ایک وقت تک۔ پھر اب ایسے لوگوں کو ایک اور چیز جو اس حال پر رہنے دیتی ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہر گروہ جو اپنے حال پر خوش ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ مال کی فراوانی اور اولاد کی فراوانی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد بھی نہ دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال اور دولت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جو دی ہے، یہ کثرت ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، خوش ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی جب آپ سے کوئی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، آپ کو پسند کرتا ہے، تو وہ آپ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ انعامات کرتا ہے، آپ کے اوپر احسانات کرتا ہے، آپ کو چیزیں دیتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ سے وہ خوش ہے۔ لیکن اگر وہ آپ سے ناراض ہو، آپ اس کو پسند نہ آتے ہوں، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں آپ کو دیتا۔ تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مالوں کی فراوانی کی ہے اور یہ اولادوں کی جو فراوانی کی ہے، ایحسبون اللہ کہتے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے ان کی مدد کر رہے ہیں، ہم خوش ہو چکے ہیں ان کے اوپر؟ نہیں، بلکہ یہ ہمارا قانون فطرت ہے کہ نسارع لہم فی الخیرات، ہم لوگوں کے لیے جو نیکی کے کام ہوتے ہیں، بھلائیوں کے کام ہوتے ہیں، ہم ان کو جلدی دیتے ہیں۔ اب تکلیف دیکھیں، انسان کے اوپر کم آتی ہے، خوشحالی زیادہ آتی ہے۔ یعنی صحت انسان کو عرصہ زیادہ ملتی ہے، بیماری تھوڑا سا عرصہ ہے۔ اسی طرح مال کی کثرت زیادہ عرصہ ملتی ہے، اگر آزمائش امتحان آ جائے تو وہ تھوڑا سا عرصہ ہوتی ہے۔ تو یہ تکالیف اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو خیرات اور نیکی کے کام ہیں یا جو بھلائیاں ہوتی ہیں، ہم یہ قانون فطرت کے تحت ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ قارون کے پاس ایک خزانہ تھا کہ اس خزانے کی چابیاں ایک بڑا قافلہ اٹھایا کرتا تھا تو وہ اللہ کا پسندیدہ بن گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں دیا۔ کیا مطلب وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں، یہ دلیل نہیں ہے کہ کسی کو مال کی فراوانی ہو جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کفار کا یہ تذکرہ بھی کیا ہے سورہ سبا اور سورہ کہف کے اندر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو مال اور اولاد کی کثرت ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے۔ پھر سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دو بندوں کا واقعہ بیان کیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ،
پھر باغ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان کا کیا۔ تو ایک داخل ہوا اپنے باغ کے اندر، اس نے کہا یہ میرا سب کچھ ہے، اس کا تباہ ہو گیا، اور جس نے کہا نہیں یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا محفوظ رہا۔ تو یہ اللہ رب العالمین انسان کو آزمائش کے طور پر دیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب اللہ اس کو مال و دولت دیتے ہیں تو انسان کہتا پھرتا ہے میرے رب نے میری عزت کی ہے، اور جب اللہ تھوڑی آزمائش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے جو ہے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، اس کے پیچھے سبب ہوگا تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم نے مسکینوں کے کھانے کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دی، وتاکلون التراث اکلا لما، تم لوگوں کا مال اکٹھا کر کر کے کھانے لگ گئے، وراثت تم نے کہا ٹھیک ہے یہ میرا ہی ہے، وتحبون المال حبا جما، اور مال کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے۔ یہ اللہ کہتے ہیں یہ اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم تمہیں وہ تھوڑی سی تنگی دے دیتے ہیں، لیکن قانون فطرت کے اندر کیا ہے، انسان کے پاس یہ چیز آتی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بل لا یشعرون، ان کا یہ گمان درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، خوش ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، مال بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فرمایا بل لا یشعرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دینے کے لیے کی، تاکہ مزید وہ اور زیادہ گناہ کرتے چلے جائیں، اور پھر ان کے پلٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اور پھر اللہ کا غضب ان کے اوپر ایسا آئے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کے اوپر کسی قسم کی نہ آ سکے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے مال کی کثرت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔